الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. حضرات گرامی، میڈیکل سائنس کی دنیا میں انسانی جسمانی نظام کے زندگی کا مدار جو ہے وہ دل ہے. اگر دل صحیح طور پہ کام کر رہا ہے تو انسان کے سارے اعضاء و جوارح بہتر طریقے پہ کام کریں گے. اگر دل کے اندر خرابی آتی ہے تو پھر دل کی خرابی پورے جسمانی نظام کو خراب کرتا ہے. اس واسطے دل کے علاج پہ خاص توجہ دی جاتی ہے اور اس کے ابتدائی احوال سے لے کے آخری گھڑی تک گہری اور کڑی نگہداشت میں اسے رکھا جاتا ہے. جس طرح دل کے بیمار ہونے، دل کے خراب ہونے، دل کے کام کم کرنے کی بنیاد پہ انسان کا جسم جو ہے وہ مرض اور بیماری اور خرابی کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح شریعت نے اپنے نظام میں قلب کو خاص حیثیت دی ہے، مرکزی حیثیت دی ہے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ سن لو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا وہ جب، اور اس کا نام قلب ہے، جب وہ صالح ہوتا ہے تو صالحیت اور اس کی اچھائی پورے جسمانی نظام میں سرایت کر جاتی ہے. اور اگر دل خراب ہوتا ہے، فساد آ جاتا ہے دل میں، تو پورا نظام جسمانی خراب ہو جاتا ہے. تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کہیے یا شریعت اسلامی میں وہ خاص نظام جسے قرآن بار بار بیان کرتا ہے، کبھی دل کو تعبیر کرتا ہے کہ دلوں پہ پردے پڑ گئے، دل غفلت میں ہے، دل ان کے کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سب دل کی وہ کیفیات جو دل کی معنوی حیثیت ہے، اور دل کی اس معنوی حیثیت کے سدھارنے کے لیے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، یقین کرنا، یقین راسخ کرنا، یقین محکم، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے عمل پیہم کا. جب دل کے اندر ایمان کی شعاعیں ہوتی ہیں، یقین کے انبساطات ہوتے ہیں، تو یہ جذبات اور یہ شعور اور یہ روشنی پورے جسم پہ پڑتی ہے. نگاہ صحیح کام کرتی ہے، ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، پیر صحیح طاعت کی طرف، مسجد کی طرف، اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اسی طرح پورا جسم جو ہے وہ دل کے کو محور بنا کر وہ صالح اور نیک ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ بتایا گیا، جو آپ کی ڈیوٹی بتائی گئی، اس میں ایک ہے وہ یزکی ہے کہ رسول اکرم
تزکیہ کرتے ہیں، ان کا مانجتے ہیں، پاک و صاف کرتے ہیں، دل کی برائیوں کو، دل کی میل کو، دل کے کچیل کو، دل کے اندر پیدا ہونے والے شرک اور شرک کے جذبات کو، دل کے اندر پیدا ہونے والی برائی اور برائی کے شہوانی اور دیگر جو ہے مضرات کو وہ دور کرتے ہیں۔ اور وہ دوری کیسے ہوتی ہے؟ اس کا تریاق کیا ہے؟ کفر کا، شرک کا تریاق صرف اور صرف ایمان ہے۔ ایمان وہ جو یقین پیدا کرتے، جو رسوخ پیدا کرتے، جو زندگی میں ثابت قدمی پیدا کرتے، جو استقلال پیدا کرتے، جو استقامت پیدا کرتے، جو جمع مردی پیدا کرے، وہ ایمان جب قلب میں جاگزی ہوتا ہے تو انسان کے، مرد مومن کے ہر جزء سے اور ہر انگ سے وہ خیر کے چشمے کی طرح ابلتا، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، عام ماحول میں نیکی کو پھیلاتا ہے، صلاح کو پھیلاتا ہے، اچھائی کو پھیلاتا ہے، دنیا کے نظام کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف دوسری حقیقت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں، تری میں، یعنی پورے نظام عالم میں، فضا میں جو یہ فساد اور برائی پھیل گئی ہے، کہیں جو ہے کوئی میدان، جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، ناحق معصوموں کو قتل کر رہا ہے، کبھی 50، کبھی 100، کبھی 500، جو ہے سینکڑوں قتل ہو رہے ہیں اور گاجر مولی کی طرح قتل کر رہے ہیں، اور پورا عالم خاموش، یا یہ کہ بہت برا ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ فساد پھیلایا جا رہا اس زمین میں، انسانوں ہی میں سے ایک انسان دوسرے انسانوں کو قتل کر رہا، جب دیکھا کسی کو پکڑا اور جب 20 لوگوں نے مل کر اس کو چوٹ چوٹ کر کے مار دیا۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو فساد پھیل رہا ہے، اس فساد کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ، بما کسبت ایدی الناس، انسان کے کرتوت، انسانوں کے کرتوت، انسان کے گناہ، انسان کا اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جانا اور درندوں میں شمار ہو جانا، اس کی وجہ سے یہ فساد پھیل رہا ہے۔ اس فساد، سب سے پہلے یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو فساد ہے وہ انسانی شر کی وجہ سے ہے، انسانی بدعمالی کی وجہ سے ہے، انسانی کفر کی وجہ سے ہے، انسانی شرک کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ بات اور یہ عذاب پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کو اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے بڑی عجیب تعبیر استعمال کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، زمین میں قتل و غارت گری نہ کرو، ظلم نہ کرو، رشوت نہ لو اور داڑھی نہ مارو، حقوق کو تلف نہ کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، فساد بپا نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے عجیب بات ہے، ہم تو امن کے فرستادہ ہیں، امن پھیلانے والے لوگ ہیں، دنیا کو جمہوریت کا سبق پڑھاتے ہیں، انصاف کا سبق پڑھاتے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس جیسی تنظیموں کی شکل میں انسانیت سکھاتے ہیں، اور وہ سب لونڈی بن جاتے ہیں فرعون اور طاغوت کی، فرعون اور طاغوت کی یہ لونڈیاں کیا کہتی ہیں؟ ہم تو امن پھیلا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم المفسدون، یہ کہتے ہیں ہم امن پھیلاتے ہیں، پکے فسادی یہی لوگ ہیں۔
پکے فسادی اپنے کو مصلح کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرنے والے کہتے ہیں، اور انسانیت کے نام پر بھوکوں کو خوراک دینے بلاتے ہیں اور گولیوں سے انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان، یہ ہے شریف، یہ ہے وہ دنیا جو اپنے کو تہذیب یافتہ کہتی ہے۔ ہرگز یہ تہذیب یافتہ نہیں، یہ درندوں سے بڑھ کر ہے، یہ درندے ہیں۔ ان درندوں کو لگام کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کے ذریعے ایک ایک فرد اپنے کو صالح بنائے، اس صالحیت کو ماحول میں پھیلائے، وہ فضا عام ہو تاکہ دنیا سے فساد مٹے، وہ قوت پیدا ہو صلاح کے اندر اور صالحیت کے اندر اور نیکی کے اندر اور اچھائی کے اندر، اور خیر غالب ہو، شر کو مغلوب کیا جائے، انسانیت آئے، درندگی کا خاتمہ کیا جائے، ایمان آئے، کفر پاش پاش ہو، طاغوت کو مٹانے کے لیے مصلح اور اچھے رہبر آئے جو ایمان سے لبریز ہیں، جو یقین محکم عمل پیغم پہ عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔